نیکسٹ ہماری ہیڈنگ ہے انڈسٹریلائزیشن یا صنعت کاری۔ صنعت و حرفت کی ترقی، تعلیم کی ترویج اور شہر بندی کی وجہ سے معاشرتی ضبط یا معاشرے کی وہ جو مضبوط حصار تھا، جو ایک معاشرے کی جو آپ کہہ لیں کہ ایک پہچان تھی، وہ ٹوٹتی جا رہی ہے، اس کی حدیں ٹوٹ چکی ہیں۔ پاکستان میں صنعت و حرفت اور تعلیم نہایت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، جس کی وجہ سے اربنائزیشن میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ شہروں کی آبادی میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، چھوٹے قصبے بھی بڑے شہروں میں تبدیل ہو رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ابتدائی گروہ یعنی ہماری فیملی، خاندان، پڑوس، رشتہ داری، بزرگی، مذہبی عقائد کا احترام ختم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ان کے بجائے ثانوی گروہ، انفرادیت، اجنبیت ان چیزوں نے لے لی ہے۔ سماجی ضبط کی قوتیں کمزور ہونے لگی ہیں، جس سے اطفالی جرائم اور جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کو آسان لفظوں میں ہم کیسے کریں گے کہ ہم اس پر بات کر چکے ہیں کہ اربنائزیشن کی وجہ سے کیسے ہمارے معاشرے میں تبدیلی آئی۔ اب ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ تعلیم، انڈسٹری اور اربنائزیشن کی وجہ سے ہمارے جو چھوٹے قصبے تھے وہ بھی بڑے بڑے شہروں میں تبدیل ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں۔ تو آپ خود دیکھیں کہ جو ہمارے گھروں میں بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہماری دادیاں ہیں، نانیاں ہیں یا بڑی عمر کے ہمارے بزرگ ہیں، وہ جب بھی بات کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ اس جملے سے شروع کرتے ہیں کہ جی ہمارے وقت میں تو ایسا نہیں تھا، ہمارے وقت میں تو یہ ہوتا تھا، یا وہ اپنے دور پار کے عزیزوں، رشتہ داروں کو بھی جو ہے وہ اپنے ٹائم پر بہت اچھے طریقے سے ویلکم کرتے تھے۔ لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے تھے، دعوتیں کرنا، اچھا ٹائم گزارنا، اچھی چھٹیاں گزارنا، یہ ایک زمانے کی ایک روایت ہوتی تھی۔ لوگ اپنے پڑوسیوں کو بھی جو ہے وہ رشتہ داروں کی طرح اہمیت دیتے تھے اور ان کے بھی ہر دکھ درد میں شریک ہوتے تھے۔ اسی طرح جو بزرگ ہیں، چاہے وہ معاشرے کے ایسے لوگ ہیں کہ جو رشتہ داری میں آتے تھے، نہیں آتے تھے، تب بھی لوگ جو ہے ان کا احترام کرتے تھے، ان کے لیے خاص ایک جگہ ہوتی تھی۔ مذہبی عقائد، اپنے اساتذہ کا احترام، یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں عموماً جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی تھیں، اور جو ہمارے بزرگ ہیں یا بڑے ہیں، ایون جو ہمارے پیرنٹس ہیں، وہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے وقت پہ تو ایسا ہوتا تھا۔ اور اگر آپ غور کریں تو ہم بھی آپ کو بعض کا یہ کہتے ہیں کہ ہم جب اسٹوڈنٹس تھے تو ہم ایسے کرتے تھے، آپ لوگ ایسے نہیں کرتے، آپ لوگوں کو ایسا کرنا چاہیے، یا کس وجہ سے جو ہے وہ ہماری سوچ میں، ہمارے بیہیویئر میں تبدیلی آئی۔ تو ان بیسک چیزوں کے بجائے اب جو ہے وہ مختلف قسم کے سیکنڈری گروپس ہیں، انفرادیت ہے کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ جو کام میں کروں، جیسا میں ہوں، اس طرح کا کوئی دوسرا نہ ہو، ہر ایک دوسرے سے مختلف جو ہے وہ اپنا آپ شو کرنا چاہتا ہے۔ پھر اجنبیت کہ ہم بڑے بڑے گروپس میں، بڑے بڑے کراؤڈ میں بھی کام کرتے ہیں، لیکن ہم آپس میں ریلیشن شپ جو ہے وہ ہمارے اسٹرانگ نہیں ہوتے۔ بعض اوقات ہم سالوں ایک دوسرے کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، بظاہر لگتا ہے کہ بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، بہت اچھی فرینڈشپ ہے، لیکن اگر اس کو حقیقی معنوں میں دیکھا جائے تو کہ کسی طرح سے وہ چیز سامنے نہیں آتی کہ اتنے سالوں کا ساتھ ہے یا اتنے سالوں کی جو ہے وہ آپس میں کوئی ریلیشن شپ ہے۔ اس طرح سے جو ہمارا سماجی جو تعلقات تھے، جو سماجی ضبط تھا، وہ قوتیں کمزور ہو رہی ہیں، اور پھر جب ہم بیزی ہیں، ہم اپنے دنیا میں گم ہیں، تو ہم دوسروں پر جو ہے وہ توجہ دینے کا بھی جو ہے وہ ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے، جس میں ہمارے بچے سب سے پہلے اس سے متاثر ہوتے ہیں، یہ افیکٹڈ ہیں کہ وہ بیچارے ہم سے بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اپنی پرابلمس ڈسکس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ ٹائم گزارنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اتنے بزی ہوتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، میں بعد میں پوچھتی ہوں، میں بعد میں سنتی ہوں، اچھا ٹھیک ہے ہم یوں کر لیں گے۔ تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ انہیں نگلیکٹ کیا جا رہا ہے تو اس طرح سے بھی وہ جرائم کی طرف جو ہے وہ مائل ہوتے ہیں۔ اگلی آپ کی ہیڈنگ ہے ان امپلائمنٹ، کہ بے روزگاری کس طرح سے جو ہے وہ جرائم کی وجہ بنتی ہے۔ سب کو پتہ ہے، آپ سب بہت سمجھدار ہیں، بہت اچھے بچے ہیں، سب میچور بچے ہیں، سب اسی دنیا کا حصہ ہیں جو بہت تیزی سے بدل رہی ہے، کہ اس میں جو ہماری زندگی کے جو معیار ہیں، معیار کو سے بھی پہلے جو ہماری زندگی کی ضروریات ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں
کہ ان کو اگر ہم ڈیلی روٹین میں پورا نہیں کرتے تو ہم سروائیو نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر انداز میں، ایک معیاری انداز میں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کوشش کرنی بھی چاہیے۔ تو اگر افراد بے روزگار ہیں یا ان کی ایک بہت بڑی تعداد بے روزگار ہے، جن کے پاس کام کرنے کے لیے نہیں ہے یا ان کے پاس مناسب جو ہے وہ ریسورسز نہیں ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو بہت عرصہ بے روزگاری ہے، ایک تو آپ کے گھر کے حالات ویسے ہی بہت خراب ہو جاتے ہیں، جب کھانے کو کچھ نہیں ملتا، جب باقی چیزوں کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، تو گھروں میں لڑائی جھگڑا، مار پیٹ، تشدد یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے۔ پھر جو شخص بے روزگار ہے یا جس کے وسائل اس کی جو ہے وہ ضرورت کے مطابق نہیں ہیں، تو ہر وقت وہ ذہنی دباؤ کا شکار رہے گا، الجھن کا شکار رہے گا، پریشان رہے گا۔ پھر یہ کہ اس سسٹم سے اس کے اندر ایک بغاوت جو ہے وہ سر اٹھاتی ہے، دوسروں کے معاملے میں، دوسروں کے مقابلے میں وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کمتر محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس طرح سے اپنی یا اپنے سے ریلیٹڈ لوگوں جن کی کہ ذمہ داریاں اس پر ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، ان کی جو ڈیلی لائف کی جو ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے وہ جرائم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اگلی آپ کی ہیڈنگ ہے مذہبی ضبط کا فقدان، یعنی کہ مذہبی اداروں کی ثقافتی قوتیں جن سے معاشرتی ضبط قائم تھا، اب کمزور پڑ گئی ہیں۔ کہ آپ خود دیکھیں کہ پہلے لوگ جو ہے وہ مذہب پر زیادہ سختی سے عمل پیرا ہوتے تھے، اسلامی روایات کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ اب آہستہ آہستہ تمام روایات، تمام ہماری جو اسلام سے ریلیٹڈ بھی جو ہماری قدریں ہیں، روایتیں ہیں، انداز تھے، وہ تبدیل ہو رہے ہیں۔ لوگوں میں اللہ کا خوف، دوزخ کا ڈر اور عذاب قبر ایسے تصورات تھے جس کی وجہ سے لوگ جرم سے دور رہتے تھے، اس سے اجتناب کرتے تھے۔ لیکن اب لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں پتہ ہے وہ کسی اور کو نہیں پتہ، تو اس وجہ سے بھی وہ جو ہے وہ اپنے ایک یوں سمجھ لیں کہ اپنی ذہن کی وجہ سے، یا کہ بہت سے لوگ اور بھی تو ہیں دنیا میں، بہت سے لوگ بھی تو ایسا نہیں کرتے، تو اس طرح سے بہت جو ہے وہ مذہبی عقائد اور ایمان بھی کمزور پڑتا چلا جا رہا ہے۔ جتنا ہمارے مذہب کی گرفت ہم پر جو ہے وہ ڈھیلی پڑتی چلی جائے گی، جتنی وہ کمزور پڑتی چلی جائے گی، اتنا ہی جو ہے وہ جرائم کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اگلا ہے ہمارے پاس ہے نقل مکانی یا مائیگریشن، کہ دیہاتوں سے شہروں کی طرف نقل مکانی کا رجحان افراد میں بڑھ رہا ہے۔ افراد کی ایک بہت بڑی تعداد دیہاتوں سے شہروں کی طرف منتقل ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے شہر گنجان ہو رہے ہیں۔ ان لوگوں کے درمیان سطحی قسم کے تعلقات ہیں، اجنبیت زیادہ ہے، انجانیت زیادہ ہے۔ ہم اپنے جو ہے وہ پڑوسی کو نہیں جانتے، اپنے گلی محلوں میں رہنے والے لوگوں کو نہیں جانتے۔ بہت سارے جرائم پیشہ افراد وہاں پر پناہ لیتے ہیں، جرائم کو مزید پروموٹ کرتے ہیں۔ پھر وہی بات جو بھی میں نے کی کہ ہم اپنے گھر کے بچوں کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اتنی توجہ نہیں دے پاتے کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، کن لوگوں سے ان کی دوستیاں ہیں۔ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بعض اوقات وہ غلط طریقے اپنانا شروع کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ اس میں اتنے میچور ہوتے چلے جاتے ہیں کہ وہ جرائم کے راستے کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور ہمیں اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جس وقت جو ہے وہ بعض اوقات حالات بہت خراب ہو چکے ہوتے ہیں۔ اگلا آپ کا ہے کہ لیک آف سوشلائزیشن اینڈ ٹریننگ ہے، کہ بچوں کی تربیت نہ گھر پر مناسب طریقے سے ہوتی ہے، نہ تعلیمی اداروں میں، نہ مذہبی اداروں میں، نہ سیاسی اداروں میں، نہ معاشی اداروں میں، جس کی وجہ سے ہماری جو ڈیلی لائف ہے اس پر جو ہماری سوشل نارمز ہیں، جو ہماری روٹین لائف ہے، جو ہماری معمولات ہیں، جو ہم نے تھرڈ ایئر میں پورا چیپٹر پڑھا ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنی ڈیلی لائف کا آغاز کرتے ہیں، ڈیلی روٹین ایک ترتیب سے چلتی ہے، اور اگر اس میں کوئی گڑبڑ آتی ہے تو کس طریقے سے ہماری پرسنالٹیز اس سے افیکٹ ہوتی ہیں، کس طریقے سے ہمارا ذہن افیکٹ ہوتا ہے، کس طریقے سے ہماری زندگیاں افیکٹ ہوتی ہیں۔ تو جب ہم تربیت ہی نہیں صحیح طریقے سے لے رہے یا دے رہے، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ ناقص تربیت کی وجہ سے، تربیت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے، یا اپنے ریسورسز کو اپنے مطابق نہیں استعمال کر پاتے،
زیادہ سے زیادہ کی جو خواہش ہے، جو ہوس ہے، جو لالچ ہے، جو طمع ہے، وہ بجائے اس کے کہ جس طرح سے ہم نے ایک پہلے پوائنٹ میں ہم نے کیا کہ شکر گزار ہونا، قناعت پسند ہونا، اور پھر یہ کہ جو زندگی ہمیں جس کام کے لیے اللہ نے دی ہے، اپنی عبادت کے لیے، اپنی تمام جو ہے وہ ڈیلی لائف کو ہم نے اللہ کے احکام کے مطابق گزارنا ہوتا ہے، وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہمارے مذہبی عقائد بھی جو ہے وہ ڈھیلے پڑ رہے ہیں، کمزور ہو رہے ہیں، تو پھر جو ہے ہماری نوجوان نسل جو ہے زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی جو کوشش ہے، خواہش ہے، اس کے لیے غلط طریقوں کا استعمال کرتی ہے اور غلط سائڈ پر نکل جاتی ہے۔ اب ایک اور پوائنٹ جو آپ کی بک میں نہیں ہے وہ بھی آپ اس میں ایڈ کرتے چلے جائیں کہ بعض اوقات ہمارے معاشرے میں یا ہمارے ارد گرد جو ہیں وہ بچے کھیل کود تفریح کے دوران یا گھروں سے باہر نکلتے ہیں تو دوسرے لوگوں سے یا گھر کے اندر ہی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص پہلے سے ہی جو ہے وہ ڈرگس کا عادی ہے، تو اس قسم کی چیزیں لینا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے وہ ہلکی پھلکی ہوتی ہیں، ان کی پرسنالٹی پہ یا ان کے ہیلتھ پہ وہ چیزیں ظاہر نہیں ہوتی، پھر آہستہ آہستہ پھر یہ کہ یہ گھر والوں پر بھی بوجھ بن جاتے ہیں، پھر یہ اپنی ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، ڈرگس کو لینے کے لیے کہ انہیں کسی طریقے سے مل جائے، اس کے لیے بھی وہ غلط قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ پہلے گھروں سے چوریاں شروع کرتے ہیں، پھر اڑوس پڑوس سے شروع کرتے ہیں، تو اس طرح سے بھی جرائم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے، اور آپ لوگ اس کو بہت اچھے طریقے سے یاد کیجئے گا، گھروں پر رہیں، ٹھیک ہے، محفوظ رہیں۔ اللہ حافظ۔